بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، رمضان شریف میں استغفار کو اس طرح پڑھ لو، اگر یہ طریقہ آپ کے اندر نظر آئے تو سمجھ لو تمہاری تقدیر بدلنے والی ہے۔ آپ خود انشاءاللہ پڑھنے کی طاقت اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ دوستو، یہ جو ایک تسبیح ہے یہ اللہ کی لاڈلی ہے، اللہ کے قریب کر دینے والی تسبیح ہے، اور اس تسبیح کو پڑھنے والا بھی اللہ کے قریب ہو جاتا ہے اور تسبیح سے ہر وہ چیز حاصل کر لیتا ہے جو وہ دل میں یا ارادہ رکھتا ہو۔ میں یہ بات ہواؤں میں نہیں کر رہا، بلکہ یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کئی احادیث سے ثابت ہے، اور اس سے بڑھ کر قرآن مجید میں بھی اس بات کا ذکر موجود ہے۔ اور یہ تسبیح اللہ کی اتنی محبوب ہے کہ یہ تسبیح پڑھنے کی توفیق ملتی ہی اسے ہے جسے اللہ کا محبوب بندہ بننا ہوتا ہے۔ یہ اسے ہی توفیق ملی ہے جو اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے۔ اللہ جسے اپنے قریب کرنا چاہتا ہے اسے تسبیح پڑھنے کی توفیق دے دیتا ہے، اس سے تسبیح کی طرف دل لگا لیتا ہے۔ اس بات سے قطعاً انکار نہیں کیا جا سکتا کہ استغفار کرنا اللہ کو بہت پسند ہے، اور استغفار ایک ایسی برکت والی تسبیح ہے، اور یہ واحد تسبیح ہے جس کے پڑھنے سے انسان ہر چیز، ہر جائز حاجات اللہ سے پوری کروا سکتا ہے۔ آپ نے ایک واقعہ تو سن رکھا ہوگا جو بڑا ہی مشہور واقعہ ہے، جو امام احمد بن حنبل کے دور میں پیش آیا تھا، جس میں امام احمد بن حنبل ایسے راستے سے گزر رہے ہوتے ہیں تو ایک شخص استغفار پڑھ رہا ہوتا ہے، تو آپ کے کانوں پر اس شخص کی آواز جاتی ہے تو فوراً اس کے پاس جاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ تم یہ جو استغفار پڑھ رہے ہو اس کا تمہیں کیا فائدہ ملا ہے؟ آج تک تو پڑھتے رہے ہو، تمہیں کیا ملا کیا ہے؟ اس شخص نے کہا، میں کیا بتاؤں، جب سے میں نے استغفار کی تسبیح کو پڑھنا شروع کیا ہے، میں دل میں جو سوچتا ہوں میری پوری ہو جاتی ہے، میری ہر خواہش پوری ہو جاتی ہے۔ میں خود بھی حیران ہوں کہ ہر خواہش اللہ کیسے پوری کر دیتے ہیں، لیکن ایک خواہش جو دل میں رکھے ہوئے ہے ابھی تک پوری نہیں ہوئی، پتہ نہیں وہ کیوں نہیں ہو رہی، کیا میرے پڑھنے میں کمی ہو گئی ہے یا اللہ ناراض ہو گیا ہے؟ تو ساتھ کھڑے شخص نے پوچھا کہ وہ کون سی خواہش ہے؟ تو انہوں نے فرمایا، ہمارے اس دور میں اللہ کے ایک بڑے ولی اور بزرگ رہتے ہیں جن کا نام احمد بن حنبل سنا جاتا ہے، اور میری خواہش ہے کہ ان کا نام بڑا ہی سنا جا رہا ہے اور اس کی عزت ہے، میں اس کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ تو سامنے وہی امام احمد بن حنبل کھڑے تھے، تو وہ دیکھ کر کہنے لگے، تو دیکھ لے، میں امام احمد بن حنبل ہوں، تیری ہی بھی یہ بھی خواہش پوری ہو گئی۔ مجھے آج ایسے لگا کہ گھر سے کوئی مجھے فرشتہ اپنے ہاتھ سے کھینچ کر پکڑ کے لایا ہے اور تمہارے سامنے آ کے کھڑا کر دیا ہے۔ تو دوستو، اس قصے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک ایسی تسبیح ہے جو میریکل کرواتی ہے، یعنی جو بھی شخص استغفار کو اگر آج بھی کثرت سے پڑھنا شروع کر دے تو اس کے ساتھ بھی میریکل ہوتا ہے، اس کے ساتھ پھر معجزے ہوتے ہیں۔ میں اس تسبیح کو میں خود بھی پڑھتا ہوں اور آپ سے بھی تلقین کرتا ہوں کہ آپ اس تسبیح کا روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لیں، پھر اپنی زندگی کے حالات بدلتے انشاءاللہ اپنی آنکھوں سے خود دیکھیں گے۔ اس کی طاقت مجھے بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ مجھے کمنٹ کر کے بتائیں گے۔ یہ بڑی لاجواب تسبیح ہے، اس کی فضیلت قرآن مجید اور حدیث میں بہت زیادہ آئی ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک تمام سننے والوں کو تمام تنگیوں اور پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے اور ان کے لیے آسانیاں عطا فرمائے، اور اللہ پاک اس تسبیح کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔